إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون إخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى في مقام آخر لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ہر طرح کی تعریف بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جنہوں نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، بے شمار مخلوقات کو دنیا میں
عدم سے وجود میں لایا، بہت ساری نعمتوں سے ہمیں اور آپ کو مالا مال کیا، ایمان اور اسلام جیسی دولت سے ہمیں اور آپ کو رب نے نوازا۔ بعدہ درود و سلام نازل ہوں جملہ تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً ہمارے آخری پیغمبر رحمت للعالمین خاتم النبیین سرور گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، حاضرین جمعہ، معزز و محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین اسلامی خواتین، مائیں اور بہنیں، آج کے خطبہ جمعہ میں ایک نہایت ہی اہم اور نہایت ہی حساس موضوع ہے، حرام کمائی کے اثرات۔ مذہب اسلام میں اللہ تبارک و تعالی نے حلال کمائی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ حرام کمائی سے، رزق حرام سے اجتناب کرنے کا، بچنے کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے۔ اگر ہم اور آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہمارا اور آپ کا تعلق اگر اسلام سے ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو حلال کمائی اختیار کرنا ہوگا اور حرام کمائی سے ہمیں اور آپ کو بچنا ہوگا۔ آج معاشرے میں جب اس موضوع پر بات کیا جاتا ہے تو عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں حرام سے بچنا بہت مشکل ہے، ہم کیسے حرام سے بچ سکتے ہیں؟ نہیں بچ سکتے ہیں۔ لیکن یہ حقیقت نہیں ہے۔ انسان اگر چاہ لے کہ مجھے حرام سے بچنا ہے، حلال اختیار کرنا ہے، حلال کمانا ہے، حلال کھانا ہے، حرام سے بچنا ہے، انسان اگر چاہ لے، اللہ سے ڈر جائے، اللہ کا تقوی اختیار کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو حرام کاموں سے بچا لیتا ہے، حرام کمائی سے بچا لیتا ہے اور انہیں حلال کی توفیق دے دیتا ہے۔ بندے کو کوشش کرنی چاہیے، رب سے دعائیں کرنی چاہیے کہ رب تو ہمیں حلال کمائی اختیار کرنے کی توفیق دے۔ کوشش کے ساتھ ساتھ انسان رب سے دعا کرے۔ دعا کے اندر بہت بڑی طاقت ہوتی ہے۔ انسان اپنے اندر تقوی پیدا کرے، اللہ کا ڈر پیدا کرے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ جب ایک انسان تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرتا ہے، اللہ ان کے لیے سبیل پیدا کر دیتا ہے، اللہ ان کے لیے راستے پیدا کر دیتا ہے۔ اور جہاں تک سوال ہے روزی اور رزق کا، انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ حلال حرام آج کے دور میں اگر کریں گے تو کمائیں گے کیا؟ پیسے کہاں سے لائیں گے؟ روزی کہاں سے آئے گی؟ اللہ نے فرمایا مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اگر اللہ کا تقوی اختیار کرو گے،
حلال راستے کو اختیار کرو گے، حرام سے بچو گے، اللہ تمہیں ایسے راستے سے، ایسی جگہ سے آپ کو اللہ رزق مہیا کر دے گا کہ تمہارے وہم و گمان میں نہیں ہوگا، تم سوچ نہیں سکتے ہو، تصور نہیں کر سکتے ہو کہ رب تمہیں روزی اور رزق سے تمہیں نواز دے گا۔ یہ سوچنا نہیں ہے، رب نے ہماری اور آپ کی تقدیر کے اندر اگر روزی لکھ دیا ہے تو وہ روزی ہمیں اور آپ کو ملنا ہے، ضرور ملنا۔ اور جو ہماری تقدیر میں لکھا نہیں ہے، جتنا بھی کر لو، جتنی محنت کر لو، جتنی مشقت کر لو، جتنی تدبیریں کر لو، سر پٹک لو، ملنے والی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حلال کمائی کے تعلق سے کس قدر زور دیا ہے، غور کیجیے گا۔ قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 168 168 کے اندر، یا ایھا الناس، اے دنیا کے لوگوں، تمام کے تمام لوگوں کو، تمام کے تمام انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے دنیا کے لوگوں تم زمین میں حلال اور پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ۔ اللہ اکبر۔ رب نے اپنے بندوں کو پیدا کیا، زمین میں ان کے لیے رزق کی فراوانی کر دی، رزق مہیا کر دیا۔ اب اس رزق کو حاصل کرنے کے لیے حلال طریقے بھی ہوتے ہیں، حرام طریقے بھی ہوتے ہیں۔ رب نے کہا بندے تمہیں حرام طریقے نہیں اپنانے ہیں، حرام روزی نہیں کھانے ہیں، تمہیں حلال طریقے اپنانے ہیں، حلال رزق کھانے ہیں۔ اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، نہیں چاہتا ہے کہ بندہ حرام کھا کر کے جہنم میں چلا جائے۔ رب نہیں چاہتا ہے کہ حرام کھا کر کے بندہ دنیا کے اندر اپنی دنیاوی زندگی کو خراب اور برباد کر لے اور آخرت کی زندگی کو خراب اور برباد کر لے۔ رب اپنے بندوں کے حق میں سب سے بڑا خیر خواہ ہوتا ہے۔ کہا حلال اور پاکیزہ چیزوں کو، طیب چیزوں کو کھاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان ہمیشہ آپ کو ورغلائے گا، شیطان ہمیشہ آپ کے دل میں وسوسہ پیدا کرے گا۔ کہاں تم پڑے ہوئے ہو؟ آج کے اس دور میں دنیا تو گئی چاند ستاروں سے بھی آگے، تم بیٹھے مصلی پہ دعا مانگ رہے ہو۔ یہ مصلی پہ بیٹھنے سے، یہ دعا کرنے سے رزق تھوڑے آئے گی۔ آج کماؤ، دنیا ترقی کر رہی ہے، دنیا آگے بڑھ رہی ہے، کماؤ۔ یہ سب حلال حرام کے چکر میں مت رہو، یہ شیطان تمہارے دل کے اندر وسوسہ پیدا کرے گا، تمہارے دل کے اندر خیال پیدا کرے گا۔ لیکن یاد رکھنا، اللہ رب العالمین نے کہا یہ شیطان تمہارا دوست نہیں، یہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ تم جہنم میں چلے جاؤ، یہ چاہتا ہے کہ تم گمراہ ہو جاؤ، یہ چاہتا ہے کہ تمہاری دنیا اور آخرت تباہ اور برباد ہو جائے۔ رب نے اپنے بندوں کو کہا، فرماتے ہوئے کہا کہ شیطان کے نقش قدم پر مت چلنا، شیطان ورغلائے گا، تمہارے دل کے اندر وسوسہ آئے گا، خیال آئے گا، لیکن بہکنا نہیں ہے، صبر کرنا ہے۔ کمائی کم ہے، تھوڑی کمائی ہے، غربت ہے، افلاس ہے، قناعت کر لینا، صبر کر لینا۔ حرام رزق کے چکر میں حرام چیزوں میں مت پڑنا۔ انہ لکم عدو مبین، تمہارا کھلا ہوا دشمن۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مومنون میں رسولوں کو حکم دیا، یہ تو لوگوں کو، عام لوگوں کو، عام انسانوں کو، دنیا کے تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین نے کہا، خصوصاً رسولوں کو۔ اللہ اکبر، رسول یہ حرام نہیں کھاتے تھے، حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاتے تھے، لیکن اس کے باوجود رسول کو حکم دے کر کے پوری دنیا کے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے رب العالمین کہ جب رسولوں کو حکم دیا گیا کہ حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو، تو ہمیں اور آپ کو کس قدر اس معاملے میں حساس ہونا چاہیے اور فکر مند ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، سورہ مومنون آیت نمبر 51 ہے، سورہ مومنون آیت نمبر 51 ہے۔ اللہ نے فرمایا اے رسولوں کی جماعت، کلوا من الطیبات، کھاؤ پاکیزہ چیزوں کو، کھاؤ حلال چیزوں کو۔ طیبات سے مراد پاکیزہ چیزیں ہیں، حلال چیزیں ہیں، اس لیے کہ جو حلال ہوتے ہیں وہ پاکیزہ ہوتے ہیں، جو پاکیزہ ہوتے ہیں وہ حلال ہوتے ہیں۔
کہا حلال اور پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ اے رسولوں کی جماعت، اے پیغمبروں کی جماعت، حلال اور پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل کرو۔ اللہ نے نیک عمل کو حلال کمائی کے ساتھ جوڑ دیا۔ کتنی گہرائی ہے اور کتنی باریکی ہے اس آیت کے اندر، ذرا غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کمائی کو، حلال چیز کو، حلال اشیاء کو عمل صالح کے ساتھ جوڑ دیا، یعنی نیک عمل تمہارے تب قبول ہوں گے جب تم حلال کھاؤ گے، جب تم طیبات کھاؤ گے اور اچھی چیزیں کھاؤ گے، پاکیزہ چیزیں کھاؤ گے، حلال کھاؤ گے، تو تم جو عمل کرو گے، نیک عمل کرو گے، تو وہ نیک اعمال تمہارے قبول ہوں گے۔ اگر حرام کھاؤ گے تو تمہارے اعمال اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں ہوں گے۔ اب آئیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حرام سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا سورۃ البقرہ آیت نمبر 188 کے اندر، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے لوگو حرام اور باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے، حرام طریقے سے، باطل طریقے سے، باطل طریقے مطلب حرام طریقے، ناجائز طریقے، غلط طریقے سے، چاہے جس طریقے سے ہو، ہیلا سے ہو، بہانہ سے ہو، جھوٹ بول کر کے ہو، دھوکہ دے کر کے ہو، ناجائز طریقے سے، باطل طریقے سے مال کو مت حاصل کرو، مال کو مت کھاؤ۔ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے مال کو حاصل مت کرو۔ اب آئیے ذرا احادیث میں آتے ہیں۔ صحیح بخاری کے حوالے سے حدیث ہے، امام بخاری نے کتاب البیوع کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے اور حدیث کا نمبر ہے 2059۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی بیان فرمائی۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی بیان فرمائی۔ کیا کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منہ امن الحرام امن الحرام۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں کے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا، ایک ایسا دور آئے گا کہ لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ مال حلال طریقے سے آ رہا ہے کہ حرام طریقے سے آ رہا ہے۔ یہ پیشن گوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں کیا۔ آج ہم اور آپ جس زمانے سے، جس دور سے گزر رہے ہیں، ہم اور آپ غور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی 100% صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ ہر آدمی غور کرے، تصور کرے، فکر کی دنیا میں ڈوب کر کے غور کرے، فکر کرے، کیا ہم اسی زمانے سے گزر نہیں رہے ہیں؟ آج انسان مال کما رہا ہے، پیسے کما رہا ہے، حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہے، بس مال آنا چاہیے، پیسہ آنا چاہیے، مال جمع کر رہا ہے، دولت جمع کر رہا ہے، بلڈنگیں بنا رہا ہے، حویلی بنا رہا ہے، عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے۔ پیسہ کہاں سے آیا؟ جہاں سے آیا آنے دو، پیسہ تو آیا، مال تو آیا ہے، دولت تو آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا دور آئے گا، ایک ایسا زمانہ آئے گا، یاتی علی الناس زمان، لوگوں کے اوپر ایک ایسا دور، ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ مال حلال طریقے سے آیا ہے کہ حرام طریقے سے آیا ہے۔ اللہ کے بندو، ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں جس دور کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی ہے۔ یہ فتنوں کا دور ہے، اور اس فتنے کے دور سے ہمارا اور آپ کا گزر ہو رہا ہے، ہماری اور آپ کی زندگی گزر رہی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو قدم پھونک پھونک کر کے رکھنا ہوگا، ہمیں اپنے مال کے بارے میں محاسبہ کرنا ہوگا۔ مال میرے پاس آیا تو حلال طریقے سے آیا یا حرام طریقے سے آیا؟ کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ کیا سمجھتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت قائم ہوگی، ہمیں اور آپ کو رب کے سامنے حاضری دینا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بندہ کھڑا ہوگا، 4-5 طرح کے سوالات ہوں گے۔ سنن ترمذی ابواب القیامہ کے اندر حدیث امام ترمذی نے نقل کیا ہے، ان 4-5 سوالات میں سے ایک سوال یہ ہوگا، بندہ اپنے قدم کو ٹس سے مس ہلا نہیں سکتا ہے، حرکت نہیں دے سکتا ہے،
جب تک کہ اللہ رب العالمین سوال و جواب نہ کر لے۔ ان میں سے ایک سوال یہ ہوگا کہ مال تم نے کمایا کہاں سے اور خرچہ کہاں کیا؟ کمایا کہاں سے، خرچہ کہاں کیا، پوچھے گا، رب سوال کرے گا۔ کہا سمجھتے ہیں کہ بہت آسان ہے، کسی سے قرضہ لے لیے، گھپلا کر لیے، کھا گئے، چھوڑو، بھولا گیا ہوگا، بھول گیا ہوگا یا نہیں بھولا ہوگا، مجھے دینا نہیں ہے۔ دنیا کے اندر حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہے، رب کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا، اور جب تک انسان جواب نہیں دے گا اپنے قدم کو ٹس سے مس ہلا نہیں سکتا ہے۔ مال کہاں سے کمایا؟ من این اکتسبہ فیما انفقہ، کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں سے کیا۔ چلو ایک سوال اگر حل کر دیے کہ حلال طریقے سے کمایا، کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے، کامیاب ہو گئے، پاس ہو گئے۔ خرچہ کہاں کیا؟ فضول میں خرچہ کیے، اسراف میں خرچہ کیے، ناچ گانے میں خرچہ کیے، شیطانی کام میں خرچہ کیے، سگریٹ پینے میں خرچہ کیے، کھینی کھانے میں خرچہ کیے، فالتو جگہ میں جہاں خرچ نہیں کرنا تھا، خرچ کرنے کا کوئی تک نہیں تھا، وہاں خرچہ کیے کہ حلال چیزوں میں خرچہ کیے، مسجد میں خرچ کیے، مدرسے میں خرچ کیے، غریبوں میں خرچ کیے، یتیموں میں خرچ کیے۔ اللہ حساب لے گا، اور ہمیں اور آپ کو حساب دینا ہوگا۔ حرام کمائی کی آج مختلف صورتیں ہیں سماج کے اندر، معاشرے کے اندر بہت ساری صورتیں ہیں۔ چوری عام ہے آج، سائبر کرائم یہ بھی ایک بہت بڑا کرائم آج کے ڈیٹ میں ہے، بہت بڑا کرائم ہے۔ آج اے ٹی ایم چور، سائبر کرائم والے یہ اے ٹی ایم سے پیسے مار لیتے ہیں، اور گھر بیٹھے، جنگل میں بیٹھ کر کے، گھر میں بیٹھ کر کے، دکان میں بیٹھ کر کے، مکان میں بیٹھ کر کے سب کے پیسے اڑا لیتے ہیں۔ کوئی ہو، کسی جماعت سے تعلق ہو، کسی فرقے سے تعلق ہو، اس کو کیا مطلب ہے؟ حرام کمائی ہے یہ۔ چوری کے ذریعہ اگر کوئی مال حاصل کرتا ہے، چوری کے ذریعہ اپنے مال میں اضافہ کرتا ہے، چوری کے ذریعہ اپنے مال کو بڑھاتا ہے، یہ حرام ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں حساب دینا پڑے گا۔ کوئی جوا کھیلتا ہے، لاٹری کھیلتا ہے، یہ جوا کھیلنا، یہ لاٹری کھیلنا، یہ اسلام میں حرام ہے۔ چوری کے ذریعہ، جوا کے ذریعہ اپنے مال میں اضافہ کرتا ہے۔ کوئی سود کھاتا ہے، سود کے اوپر ابھی مسلسل 2 جمعے خطاب ہوا، بہت لوگوں کو ہضم نہیں ہوا، کیا کہہ رہے ہیں؟ کچھ لوگوں نے باقاعدہ فون کیا، شیخ محترم آپ نے تو بول دیا کہ سود لینا بھی حرام ہے، دینا بھی حرام ہے، گواہی دینے والا بھی، لکھنے والا، سب گناہ میں برابر۔ میں نے تو ایک اسکالر سے سن رہا تھا، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ سود لینا تو حرام ہے لیکن دینا حرام نہیں ہے۔ میں نے اس کلپ کو سنا، غامدی نام کا آدمی پاکستان کا، جنہوں نے صحیح مسلم کے حدیث کو سرے سے انکار کیا اور کہا کہ یہ حدیث میں ہے لیکن حدیث کی کوئی اہمیت نہیں ہے، قرآن میں کہیں پر یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ سود دینا حرام ہے، لینا حرام ہے لیکن دینا حرام نہیں، اور سرے سے انکار کیا۔ اور بھی بہت ساری باتیں تھی سود کے مناسبت سے۔ اللہ کے بندو، میرے نوجوان ساتھیوں، میں یہ خیر خواہانہ انداز میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ اگر بیان سنتے ہیں تو کسی اچھے عالم، مستند عالم کی سنیں، سلفی عالم کی سنیں، جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کرتے ہیں، سلف صالحین کے منہج میں بیان کرتے ہیں، ایسے علماء کا سنیں۔ کوئی کہتا ہم انجینئر کی سنتے ہیں، بڑا اچھا لگتا ہے، کوئی کہتا ہم غامدی کی سنتے ہیں، بڑا اچھا لگتا ہے۔ ایسے گمراہ لوگوں کا آپ بیان سنیں گے تو آپ کا کیا ہوگا؟ آپ گمراہ ہو جائیں گے، آپ کنفیوز ہو جائیں گے، آپ کا ایمان خراب ہو جائے گا، آپ کا عمل خراب ہو جائے گا۔ آپ کے سامنے قرآن پیش کیا جا رہا، آپ کے سامنے حدیث پیش کی جا رہی ہے، اور آپ اسکالر کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ علماء سے جڑیے، علماء سے جڑ کر کے رہیے۔ حلال اور حرام کے بارے میں فتویٰ لینے ہو تو علماء سے آپ فتویٰ لیں، علماء سے آپ رابطہ کریں، حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ سود لینے والا، دینے والا، لکھنے والا، گواہی دینے والا، سب کے سب گناہ میں برابر ہے۔ یہ صحیح مسلم کے حوالے سے حدیث۔ سود کا طریقہ ہے، یہ بھی حرام کا طریقہ ہے، اور بھی مختلف طریقے ہیں۔ جھوٹی قسمیں کھا کر کے، جھوٹی تجارت کر کے، کوئی رشوت لیتا ہے، رشوت لے کر کے اپنے مال میں اضافہ کرتا ہے، کوئی کاروبار میں دھوکہ دے کر کے اپنے مال میں اضافہ کرتا ہے، کوئی حرام چیزوں کی تجارت کرتا ہے۔
حلال نہیں ہے، وہ حرام ہے، لیکن حرام چیزوں کی وہ تجارت کرتا ہے، حرام ہے۔ یتیموں اور غریبوں کا حق مارنا حرام ہے، امانت میں خیانت کرنا حرام ہے، قرض لے کر کے واپس نہ کرنا حرام ہے، بہنوں اور بھائیوں کو حصہ نہ دینا حرام ہے۔ کتنے لوگ ہیں، مسلمان ہیں، حاجی صاحب ہیں، نمازی صاحب ہیں، بہنوں کو حق نہیں دیا ہے، وراثت میں حق دینا نہیں چاہتے ہیں، خانہ کعبہ کے غلاف پکڑ کر کے دعا کرتے ہیں اللہ تو مجھے معاف کر دے، حق مار کر کے گیا ہے، بہنوں کا حق، بھائیوں کا حق، اور رب سے کہہ رہا ہے کہ تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ کے بندے، یہ بہن معاف نہیں کرے گی، یہ بھائی معاف نہیں کریں گے، یہ بھتیجے معاف نہیں کریں گے، رب معاف نہیں کرے گا آپ کو۔ یہ وراثت کا معاملہ بڑا پیچیدہ ہے، اس معاملے میں ہمیں اور آپ کو حساس ہونا ہوگا۔ یہاں تک کہ بعض علماء کیا سمجھتے ہیں، صرف عوام اس میں ملوث ہیں، علماء بھی ملوث ہیں۔ یتیموں کے نام پر، غریبوں کے نام پر، مدرسے کے نام پر، مسجد کے نام پر کتنے علماء پکڑے جاتے ہیں، اس میں فرضی چندے میں پکڑے جاتے ہیں، اور یتیموں کے نام پر، غریبوں کے نام پر، مدرسے کے نام پر، مسجد کے نام پر وصول کر کے اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ حرام ہے، حرام کمائی۔ مسجد اور مدرسے کے نام سے لے لینے سے جائز تھوڑی ہو جاتا ہے، یتیم اور غریب کے نام سے لے لینے سے جائز تھوڑی ہو جاتا ہے، باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے مال کو کھانا حرام ہے۔ آئیے ہم جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آئیے دیکھیں ہمارے نبی کا حال کیا تھا۔ اللہ اکبر، ہمارے پیغمبر ہیں، رحمت للعالمین ہیں، اور اس روئے زمین میں سب سے افضل شخصیت ہے، امام الانبیاء ہے۔ آپ کا حال کیا تھا؟ آپ کا تقوی کیا تھا؟ حلال اور حرام کے تعلق سے آپ کے اندر کون سا جذبہ تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا رہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کتاب اللقطہ، بخاری کے اندر ایک چیپٹر ہے، صحیح بخاری کے اندر امام بخاری نے کتاب اللقطہ کے اندر ایک حدیث نقل کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس گزر رہے تھے، راستے سے گزر رہے تھے، کھجور کے اوپر نظر پڑی، کھجور ہاتھ میں آپ نے اٹھا لیا۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو اٹھا کر کے کہا کہ اگر مجھے یہ شک نہ ہوتا کہ پتہ نہیں یہ صدقہ کا ہے کہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہ صدقہ کا ہو، زکات کا ہو، اور زکات میرے لیے نہیں ہے، صدقہ میرے لیے نہیں ہے، اگر میں کنفرم ہوتا کہ یہ صدقہ کا مال نہیں ہے، یہ زکات کا مال نہیں ہے، تو میں اس کھجور کو کھا لیتا، میں اس کھجور کو کھا لیتا۔ لیکن میرے نبی نے اس کھجور کو کھایا نہیں۔ کیوں؟ آپ کے لیے حرام تھا، صدقہ کا مال آپ نہیں کھا سکتے ہیں، زکات کا مال آپ نہیں کھا سکتے ہیں، کنفرم نہیں تھے کہ صدقہ کا مال ہے کہ نہیں ہے، شبہ تھا، شک تھا۔ اور اسلام کے اندر الحلال بین والحرام بین، حلال اور حرام واضح ہے، اور حلال اور حرام کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہات ہیں، شبہ والی چیزیں ہیں۔ اسلام ہمیں درس دیتا ہے کہ شبہ والی چیزوں کو چھوڑ دو، شبہ والی چیزوں، شک ہو گیا، شبہ ہو گیا، چھوڑ دو۔ یہ تقوی والوں کی پہچان ہے، اور یہ سلف صالحین کا طرز عمل تھا، کسی چیز میں جب شک ہو جاتا تھا تو چھوڑ دیتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو تربیت کیسی دیتے تھے، آج ہم اور آپ اپنے بچوں کو تربیت کیسے دیتے ہیں؟ کان کھڑے کیجئے اور سنیے اس بات کو، نوٹ کیجئے، یہ بات نوٹ کرنے کے قابل ہے۔ صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت، امام بخاری نے کتاب الزکات کے اندر اس حدیث کو نقل کیا، حدیث کا نمبر 1485 ہے۔ حضرت حسن اور حسین زکات کے کھجور کے ساتھ کھیل رہے تھے، زکات کا کھجور تھا ان کے سامنے، اور ان میں سے کسی ایک نے، حسن اور حسین سے اللہ کے نبی کتنے پیار کرتے تھے، کتنی محبت کرتے تھے۔ ہم اور آپ اپنے بچے سے محبت کرتے ہیں نا، اور شب برات میں پٹاخہ کھوجتا ہے تو پٹاخہ دے دیتے ہیں، غلط چیز کا ڈیمانڈ کرتا ہے تو غلط چیز بھی دے دیتے ہیں۔ کیوں؟ محبت ہے بچے سے۔ نہیں مان رہا ہے مولوی صاحب، بچے کی محبت ہے نا، بچے سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچے سے، حسن اور حسین سے، اپنے نواسوں سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ منبر پہ چڑھ کر کے خطبہ دے رہے ہیں۔ حسن اور حسین چھوٹے چھوٹے تھے، دوڑتے ہوئے آئے، اور ان کی محبت میں، ان بچوں کی محبت میں منبر سے اتر گئے اور اپنے بچوں کو گود میں اٹھا لیا۔ ایسی محبت تھی نبی کی، اتنی محبت کرتے تھے، کاندھے پہ بٹھا کر کے نماز پڑھتے تھے۔ نماز کی حالت میں حسن اور حسین، آپ کے نواسے امامہ، آپ کی نواسی آپ کے گردن پہ سوار ہو جاتے تھے، اور سجدے میں آپ
صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے اور پھر دھیرے دھیرے انہیں اتار کر کے سجدے سے اٹھتے تھے۔ حسن اور حسین دونوں میں سے کسی ایک نے زکوٰۃ کے کھجور کو اپنے منہ میں ڈال لیا، اپنے منہ میں ڈال لیا۔ نبی کی نظر پڑی، زکوٰۃ کے صدقات کے کھجور کو اپنے منہ میں ڈال لیا ہے۔ نبی کے لیے، نبی کے گھر والوں کے لیے زکوٰۃ اور صدقہ جائز نہیں تھا۔ نظر پڑی، فوراً آئے، منہ میں انگلی ڈالی، بیٹے کخ کخ، تھوک دے تھوک دے، گندی چیز ہے یہ، اچھی چیز نہیں ہے، ہمارے لیے حلال نہیں ہے، تھوک دے بیٹا تھوک دے، کخ کخ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی ڈال کر کے حسن حسین میں کسی نے جو اٹھایا تھا اور کھا لیا تھا اس کو اگلوا دیا، منہ سے نکال دیا، کہا کہ یہ ہمارے لیے جائز نہیں، یہ تربیت ہے۔ ایسی تربیت بچوں کو چاہیے، ایسی تربیت بچوں کو دینی چاہیے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ اے امام اہل سنت والجماعت، آپ بہت بڑے امام ہیں، آپ کے پاس ایک سوال لے کر کے آیا۔ کیا سوال ہے؟ کہا دل بڑا بے چین رہتا ہے، دل بڑا بے چین رہتا ہے اور دل میرا بڑا سخت ہو گیا ہے۔ نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، صدقہ کرتا ہوں، نیکیاں کرتا ہوں، لیکن دل مطمئن نہیں ہے، دل میرا سخت ہو گیا ہے، دل کے اندر ہمیشہ بے چینی رہتی ہے، کیا کرو؟ کوئی نسخہ بتائیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جواب دیتے ہیں، حلال کمائی کھاؤ، حلال رزق کھاؤ، حلال کمائی کھاؤ، تمہاری بے چینی دور ہو جائے گی، دل تمہارا نرم ہو جائے گا۔ آج ہمارا اور آپ کا دل سخت ہو گیا، سخت ہو گیا۔ کسی کو دیکھ کر کے، کسی مجبور کو، پریشان کو دیکھ کر کے ہمارا دل پسیجتا نہیں ہے۔ کیا مجبوری ان کے ساتھ ہے، کیا ان کی پریشانی ہے، کچھ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، تو ہے اپنی جگہ، میں اپنی جگہ، وہ اپنی جگہ، کون کیا، مجھے کیا مطلب ہے؟ دل سخت ہو گیا ہے، دل بے چین رہتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حلال کمائی کھاؤ، دل نرم ہو جائے گا، دل کی بے چینی ختم ہو جائے گی۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس ابن الجوزی نے اس واقعے کو نقل کیا ہے اور علامہ شاطبی نے بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے اور صحیح سند کے ساتھ یہ واقعہ ہے۔ بہت سارے اہل علم نے اس واقعے کو لکھا ہے، نقل کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل کے پاس ایک بوڑھی عورت آتی ہے، ایک بوڑھی خاتون آتی ہے۔ ماں بہنوں سے بھی میں مخاطب ہوں، وہ بھی سنیں اور آپ بھی سنیں، نوجوان بھی سنیں، بچے بھی سنیں۔ ہمارے اسلاف کے اندر تقویٰ کا جذبہ کیا تھا؟ ہمارے اسلاف کے اندر حلال اور حرام کی تمیز کیسی تھی؟ امام احمد بن حنبل کے پاس ایک خاتون آتی ہے، دروازہ پہ دستک دیتی ہے۔ عبداللہ جو امام احمد بن حنبل کے بیٹے تھے دروازہ کھولتے ہیں، دیکھا کہ ایک بڑھیا ماں ہے، دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے۔ کیا ہوا اماں؟ کہا بیٹا آپ کے ابو کے پاس آئے ہیں ایک سوال لے کر کے، مجھے اجازت دو اندر آنے کی۔ امام احمد بن حنبل نے کہا کہ بلا لو اندر۔ بوڑھی خاتون ہے، اندر جاتی ہے، بیٹھتی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ماں سوال کیا ہے؟ سوال کیجیے۔ بوڑھی خاتون سوال کرتی ہے کہ امام احمد بن حنبل، میرا سوال یہ ہے کہ میں رات کو سوت کاٹتی ہوں، میرے پاس چراغ ہوتا ہے، چراغ میں تیل ڈالتی ہوں، سوت کاٹتی ہوں اور اسی سے میرا گزر بسر ہوتا ہے۔ امام احمد بن حنبل، امام صاحب کبھی کبھی تیل میرے پاس نہیں ہوتا ہے اور سوت نہیں کاٹ پاتی، بادشاہ کا گزر ہوتا ہے اسی راستے سے، اور بادشاہ کے آزو آزو اگل بگل میں بادشاہ کے ساتھ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، پوری فوج ہوتی ہے، پوری جماعت ہوتی ہے، ان کے ہاتھ میں لائٹ ہوتی ہے، کندیلیں ہوتی ہے اور بہت ٹائم لگتا ہے ان کو راستے سے گزرنے میں۔ امام احمد بن حنبل جب وہ روشنی لے کر کے، کندیلیں لے کر کے گزرتے ہیں، میں چھت پر چلی جاتی ہوں اور اس کندیل کی روشنی سے، اس لائٹ سے جو بادشاہ کے ساتھ لوگ کندیلیں لے کر کے گزرتے ہیں، اس سے میں اپنے چرخے چلا لیتی ہوں اور سوت کاٹ لیتی ہوں، کپڑا بون لیتی ہوں۔ کہا کیا ہوا اماں جان، بون لیتی ہے تو کیا حرج ہے؟ کہا سوال میرا یہ ہے کیا وہ میرے لیے حلال ہے کہ حرام؟ تقویٰ کا یہ عالم تھا، حلال و حرام کا یہ عالم تھا۔ کہا کہ میرا سوال یہ ہے کہ وہ حلال ہوگا یا حرام ہوگا؟ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں
کہ ان کے اس سوال نے مجھے تو جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا۔ امام احمد بن حنبل کھڑے ہو جاتے ہیں، زاروں کے تار رونے لگتے ہیں، کہتے ہیں کہ اماں میرے حساب سے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر وہ لائٹ لے کر کے گزرتے ہیں اور روشنی تمہارے گھر میں پڑتی ہے اور تم چرخہ چلا لیتی ہو اور چرخے سے کپڑے کو بوند لیتی ہو اور اس کپڑے کو بیچتی ہو، بیچ کر کے پیسے وصول کرتی ہو، اس میں حرج تو کوئی نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر تم کو شبہ ہے، اگر تم کو شک ہے تو اسلام نے شبہ سے، شک سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ میری اماں اگر تم اس سے بچ جاؤ تو اچھی بات ہے، اگر تم کو شبہ ہے تو اس چیز سے بچ جاؤ۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا اس عورت کے سوال نے۔ وہ خاتون نکلی، امام احمد بن حنبل نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا جا کر کے دیکھو کہ یہ عورت جاتی کہاں ہے، کس گھر سے تعلق ہے، کون ہے، کن کی بیٹی ہے، کن کی بہن ہے، کس نے اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو ایسی تربیت سکھائی ہے جو امام احمد بن حنبل کو جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا۔ امام احمد بن حنبل کے بیٹے باہر نکلتے، پیچھے پیچھے جاتے ہیں۔ وہ خاتون ایک گھر کے اندر داخل ہوتی ہے، جس گھر کے اندر داخل ہوتی ہے وہ بشر الحافی رحمہ اللہ کا گھر تھا، اور بشر الحافی اس زمانے کے بڑے متقی آدمی، پرہیزگار آدمی تھے۔ ان کے تقوی اور طہارت کی تعریف امام احمد بن حنبل کیا کرتے تھے، ان کے تقوی اور طہارت کی تعریف امام احمد بن حنبل اتنے بڑے عالم، اتنے متقی عالم، اتنے پرہیزگار عالم ہوتے ہوئے اس بندے کی تعریف کرتے تھے۔ بشر الحافی کے تقوی کے بارے میں آپ چرچا کرتے تھے۔ کہا کہ اچھا ایسی بات ہے، بشر الحافی کی بہن ہے، تب تو ایسی تربیت ملی ہے، تب تو ایسی تعلیم ملی ہے۔ آج ہمارے بچوں کو تعلیم کیسی ملتی ہے، تربیت کیسی ملتی ہے؟ ہم تو اپنے بچوں کو ٹائم تک نہیں دیتے، بیٹھ کر کے کبھی قرآن کی باتیں کریں، کبھی حدیث کی باتیں کریں، کبھی نبی کے بارے میں بتائیں، کبھی صحابہ کے بارے میں بتائیں، کبھی سلف صالحین کے بارے میں بتائیں، کبھی قرآن کی صورتوں کے بارے میں بتائیں، کبھی قرآن کے واقعات کے بارے میں بتائیں۔ ٹائم ہے ہمارے اور آپ کے پاس نہیں، بس جو ٹائم ملے گا مجھے دوستوں کے ساتھ گزاروں گا، فالتو ٹائم بتاؤں گا، یہ ہمارا اور آپ کا نظریہ۔ اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ہمارے اسلافی میں سے ہیں، حضرت عمر کے خاندان میں سے۔ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں جب ان کی حکومت تھی تو عمر بن عبدالعزیز کی بیوی حاملہ تھی، ان کے پاس ایک خادمہ تھی خدمت کرنے والی، وہ خادمہ بیت المال سے دودھ لے کر کے آ رہی تھی، دودھ لے کر کے آ رہی تھی۔ یہ عمر بن عبدالعزیز کی نظر پڑی کہ خادمہ دودھ لے کر کے آ رہی ہے، کہا کیا ہے؟ کہا دودھ ہے، ایک پیالہ دودھ ہے۔ کہاں سے لے کر کے آ رہی ہو؟ کہا بیت المال سے۔ کہاں لے جا رہی ہو؟ کہا امیر المومنین آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کی بیوی حاملہ ہے اور اس حمل کے ایام میں وہ دن گزار رہے ہیں اور بالکل آخری مرحلہ ہے، بچہ جننے والی ہے، خواہش ظاہر کیا ہے دودھ پینے کی، اگر ان کو دودھ نہ دیا جائے اس مومنٹ میں تو حمل ضائع ہونے اور بچہ ضائع ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے تیور بدل گئے، پیالہ ہاتھ سے لے لیا، کہا کہ یہ غریب اور یتیم کا حق ہے، میرا نہیں ہے، یہ میرے لیے حلال نہیں ہے، جاؤ کہہ دو میری بیوی سے کہ اگر اس دودھ کی وجہ سے، پینے کی وجہ سے حمل ان کا بچ جاتا ہے، بچے ان کے بچ جاتے ہیں، اور اس کے نہ کھانے کی وجہ سے حمل ضائع ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، تو کہہ دو بچے کو ضائع کر دے، بچے کو برباد کر دے، لیکن حرام نہیں کھلاؤں گا اپنے بال بچوں کو، اپنے اہل ویال کو حرام نہیں کھلاؤں گا۔ یہ ہمارے اسلاف کا حال تھا میرے بھائی۔ اثرات کی بات کریں، حرام کمائی کے جو اثرات بہت خطرناک اثرات ہیں، ان میں سے سرسری طور پر چند باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دل ہمارا اور آپ کا سخت ہو جاتا ہے حرام کھانے سے، دل بے چین رہتا ہے، پریشان رہتا ہے۔ بہت لوگ سوال کرتے ہیں کیا کریں جناب، دل بڑا بے چین رہتا ہے، قرآن پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، لیکن بے چینی نہیں جاتی، دل سخت ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا جواب لکھ لیجئے کہ دل نرم کرنا ہے، دل کو مطمئن کرنا ہے تو حلال کھانا ہے۔ وہ آدمی ملعون ہے جو حرام کھاتا ہے، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ انسان جب حرام کھاتا ہے تو بے شرم ہو جاتا ہے، یہ بھی اثرات میں سے، برے اثرات میں سے، حرام خور بے شرم ہوتا ہے، اور جب بے شرم ہوتا ہے نا تو اللہ کے نبی نے فرمایا نا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب بے شرم آدمی ہو جاتا ہے تو کچھ بھی کرتا ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ بھی بول جاتا ہے، کچھ بھی کر جاتا ہے، کوئی اس کو شرم اور حیا نہیں۔
औलाद पर भी असर पड़ता है। हराम खाएंगे, अपने बच्चों को हराम खिलाएंगे, हराम माल का असर पड़ेगा। वो बच्चा आपका फर्मा बरदार नहीं हो सकता है, वो बच्चा आपका नेक नहीं हो सकता है, आप भी नेक नहीं हो सकते हैं, आपके अमाल सालिहा की कबूलियत नहीं हो सकती है। औलाद पर भी असर पड़ता है और सेहत पर भी असर पड़ता है। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सदका कुछ भी कबूल नहीं। एक आदमी हराम माल से अगर हज करने जाए, खाने काबा का गिलाफ पकड़ के दुआ करे, अरफात में रो रो करके दुआएं करे, दुआएं कबूल नहीं होगी। हराम खोर की दुआ कबूल नहीं होती। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नल्लाह तय्यब ला युक़बलु इल्ला तय्यबा, अल्लाह पाक है और पाक चीजों को पसंद करता है। बस एक आदमी का जिक्र किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सही मुस्लिम की हदीस है, जो हराम खाता था, हराम पहनता था, हराम पीता था, हराम कमाई, हराम से उसकी परवरिश हुई थी, दुआ कर रहा था अल्लाह के सामने, या रब्बी या रब्बी या रब्बी, अल्लाह तू मुझे ऐसे कर दे, अल्लाह मुझे ऐसे कर दे, अल्लाह मुझे ऐसे कर दे। जबकि मुसाफिर की दुआ कबूल होती है, अल्लाह को पुकारने से दुआ कबूल होती है, परेशान हाल की दुआ कबूल होती है, अल्लाह अकबर। लेकिन उस बंदे की दुआ कबूल नहीं होती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मतअमुहु हराम, उनका खाना हराम, व मशरबुहु हराम, उसका पीना हराम, व मलबसुहु हराम, जो कपड़ा पहन करके दुआ कर रहा है वो कपड़ा हराम, व गुज़िया बिल हराम, हराम चीजों से परवरिश उनकी हुई है। फन्ना इस्तजाबु लिज़ालिक, कैसे उसकी दुआ कबूल होगी भाई साहब? हराम खोर जन्नत के अंदर नहीं जहन्नम में जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिलसिला सहिहा की हदीस है, ला यदखुलुल जन्नत जसदुन गुज़िया बिल हराम, हराम खाने वाला, हराम चीजों से परवरिश पाने वाला वो जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होगा, जहन्नम के अंदर दाखिल होगा। सरसरी तौर पर हराम कमाई के असरात के मौजू पर बहुत सारी बातें आपकी खिदमत में, हमारी और आपकी खिदमत में आई हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन बातों पर अमली जामा पहनाने की तौफीक अता फरमाए, गहराई के साथ हमें और आपको सोचने समझने की तौफीक अता फरमाए, और अपने आप को और अपने बाल बच्चों को, अपने अहल अयाल को जो है हराम चीज़ों से हम और आप बचाने की फ़िक्र करें। इसी में हमारी और आपकी कामयाबी है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, रिज़्क़ हलाल की तौफीक अता फरमाए, हराम रिज़्क़ से हम सबको अल्लाह रब्बुल आलमीन महफूज़ रखे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वमा